میں واحد اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا فرزند تھا کہ میں فیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں یا خودکشی. اچھا، خودکشی کے لیے کوئی اچھی سی چیز نہ مل سکی. ہماری کھجور کا ایک درخت تھا، میں نے کہا اس کے ساتھ لٹک کے خودکشی کریں گے رسہ، تو وہ بہت مشکل ہے، اونچا بہت درخت. تو تیز دھار آلہ جو تھا وہ ڈر لگتا تھا کہ اس سے خون بہت نکلے گا، لیکن ارادہ میرا ایمانداری کے ساتھ پکا تھا. پھر میں نے کہا میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں. مطلب اس کی وجہ صرف میٹرک میں فیل ہونا تھا؟ جی، بہت اس میں اتنی بڑی ذلت کہ کبھی خاندان میں ایسے ہوا ہی نہیں تھا. اچھا، ہوا فیل میں اس وجہ سے کہ مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا، حساب میں بہت نالائق. مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگر ایک حوض کو 2 نالیاں 3 گھنٹے میں بھرتی ہیں، اور اگر ایک چھوڑ دی جائے اور دوسری کھول دی جائے تو حوض کتنے گھنٹے میں بھر جائے گا. مجھے کیا پتا. میں کہتا ہوں مجھے وہاں بٹھا دو اور بتا دو کون سی نالی کھلی ہو، بتا دوں گا ٹائم لے کے. یہ نہیں آتا. ایک سوال آتا تھا کہ بتائیے 1780 13 جولائی کون سا دن تھا؟ فائنڈ بائی کیلنڈر دا ڈے. وہ نکالنا وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا. الجبرا کہ کبھی ہوا آپ نے سنا کہ لام کو جیم کے ساتھ ضرب دی جائے اور بے کو سین کے ساتھ دیا جائے برابر ہے، کہ فرض کیجئے برابر ہے لا کے. بھائی یہ کیا ہے؟ واقعی نہیں سمجھ. میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا رہا تو نہیں کامیاب ہو سکا. پھر ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو. یہ بات میں ویسے پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ جیومیٹری جو ہے یہ بھی 100 مارکس کی ہوتی ہے، یہ بھی 100 کا ہے، تو کم سے کم 100 تو لے لو. تم پاس ہونے جوگے نمبر 33% کے اعتبار سے، تو تم جیومیٹری کی 52 پروپوزیشن کو یاد کر لو. تو وہ میں نے رکھ کے کاغذ پہ کھینچ کے نقشہ ذہن میں بٹھا کے سردیوں کی راتوں کو قمیص اتار کے، تاکہ سردی لگتی رونگٹے کھڑے رہیں اور مجھے تکلیف یاد کرتا رہا. تو اس میں انور میں نے 40 ایکسرسائزز ایسے یاد کر لیں جیسے حافظ قرآن کو یاد کرتے. آج ہے تو مجھے پتہ نہیں، جب بھی نہیں پتا، اب بھی نہیں پتا. تو 10 اس میں ایسی تھی جس میں یہ خرابی تھی کہ یہ جیومیٹری کے اعتبار سے الجبریکل آئیڈینٹی کے زور پہ اس کو پروو کریں، یعنی اس میں آدھا الجبرا آ جاتا تھا. اور وہ یوں آتا تھا کہ جیومیٹری کی آپ نے فگر دے دی، اس کے بعد نیچے اس کی اننسیشن لکھنی پڑتی تھی کہ چونکہ یہ ہوا اس لیے یہ ہوا. اگر 2 لائنیں دوسرے کو کراس کریں تو پھر اس کا اینگل یہ بنتا ہے. اچھا، وہ جو کا تو لکھنا تھا. اب وہ میں یاد کرتا تھا، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا. تو اب مجھے جو فائدہ ہوا ولیجر ہونے کا، جس گاؤں میں میں رہتا تھا، سکھوں کا گاؤں تھا، وہاں پر ہیر بارش بہت پڑی جاتی تھی. تو وہ میں نے جو چیز تھی نیچے لکھی جانے والی، اس کو بطرز ہیر یاد کر لیا تاکہ جب وقت آئے تو مسئلہ. تو وہ یوں کیا، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو الجبریکل آئیڈینٹی تھی کہ if there be 2 straight lines, one of which is divided into any number of parts, the rectangle contained by the 2 straight lines. اب تک یاد ہے مجھے، اتنی عمر ہے. تو یہ ساری میں یاد کر کے بطرز ہیر ذہن میں آگے چل بڑا خوش کہ اب 100 نمبر کا پرچہ ہے، اس میں تو میں 80 لے لوں گا، کیونکہ کوئی چیز میرے ہاتھ سے پھسل نہیں رہی. اب جب کمرے امتحان آیا اور میں پرچہ حل کرنے بیٹھا تو وہ آ گیا، رکھ لیا سامنے، 3 سوال یہ بھی آئے. اب جب تک میں گاؤں نہیں، میں تو لکھ نہیں سکتا. تو میں تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مزید سے پرچے جیسے کرتے رہو، گھر لے جاؤ، بوٹی مافیا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. تو وہ جو انویجیلیٹر تھا وہ کہ یہ کیا آواز، سب چوکنے ہو جاتے. پھر میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے چنانچہ بڑی مشکل سے جو کام مجھے 15 منٹ میں کرنا تھا وہ پونے گھنٹے میں اندر ہی اندر گانا گا کے یہ لکھا. اور جو بھی آدمی میتھمیٹکس بہت اچھا جانتا ہے، چاہے عبدالسلام ہو، آئنسٹائن ہو، کچھ، اس سے مجھے ایک عجیب طرح کا خوف ابھی بھی ہے. مثلا آپ کہیں کہ میں میتھمیٹکس میں بڑا ماہر تھا یا ہوں، تو میرے دل کے اوپر ایک اپنا لرزہ سا طاری ہو جائے گا جو رہے گا، کیونکہ جس طرح کی آپ کی زندگی